نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نا شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للکافرین۔ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و شفیعنا و نبینا و ہادینا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ۔ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر۔ صلوات بن محمد و آل محمد۔ الحمدللہ، آج ہماری گفتگو کا مرحلہ اس منزل میں پہنچ چکا ہے کہ ہم چھٹی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے خطاب کر رہے ہیں۔ گفتگو اللہ کے خاص بندوں کے صفات کے سلسلے میں ہے۔ اللہ کے خاص بندوں کے 5 صفات آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں، اور چھٹی صفت اس وقت بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ خالق کائنات نے سورہ فرقان کی اس آیت میں اپنے خاص بندوں کی چھٹی صفت یہ بیان فرمائی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ خاص بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے دعا کرتے ہیں، اسی کا سہارا حاصل کرتے ہیں۔ یعنی چھٹی صفت یہ ہے کہ یہ موحد ہوتے ہیں۔ موحد اپنے ان چھوٹے بھائیوں کے لیے یعنی اللہ کو ایک ماننا، جو اللہ کو ایک مانتا ہے اس کو موحد کہتے ہیں۔ اس کا جو اپوزٹ ورڈ ہے وہ ہے مشرک۔ مشرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک قرار دینا،
چونکہ مکے کے لوگ بت پرست تھے اور وہ بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے تھے، لہذا ان کو کہا گیا مشرک۔ اور جو بتوں پر لعنت بھیج کر الگ ہو جائے اور اس معبود کی یکتائی کو، وحدانیت کو قبول کر لے، اس کو کہا جاتا ہے موحد، یعنی جو یہ کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی صرف اور صرف اللہ معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ جس انسان کے دل میں یہ عقیدہ ہو اور وہ اپنی زبان سے اس عقیدے کا اظہار کرے، اس انسان کو موحد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے خاص بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ مشرک نہیں بلکہ موحد ہوتے ہیں۔ نہیں، جملہ بدل دوں، اللہ کے خاص بندوں کی چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ بت پرست نہیں بلکہ بت شکن ہوتے ہیں۔ اچھا، ذریعہ کیا ہے اظہار کا؟ دیکھیں، آپ حضرات بچپن سے یہ کلمہ پڑھتے آ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن چند لمحوں کے لیے میرے ساتھ ہو جائیے اور اس کلمے کو سمجھ لیجئے، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے، ایسا سینٹنس ہے، اس کا ادا کرنا اتنا ایزی ہے کہ انسان کے ہونٹ بھی اس کو پڑھنے میں آپس میں نہیں ملتے۔ آپ غور کیجئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی ہونٹ بھی آپس میں نہیں ملتے اس جملے کو ادا کرنے کے لیے۔ بالکل ایزی انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی شرک سے اتنا بچا ہوا ہے کہ ہونٹ بھی اس جملے کو ادا کرنے میں شریک نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا، اب میرے ساتھ ہو جائیے۔ وہ مجھے تھوڑا سا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ادھر برادران بیٹھے ہوئے ہیں، یا تو وہ بات کو صحیح سے ریسیو نہیں کر پاتے یا میرے ساتھ نہیں ہو پاتے۔ میں چاہتا ہوں سب برادران یہ ادھر سے ادھر تک ہیں، ماشاءاللہ سب عزادارہ رہنے مظلوم ہیں، خدا سب کی حفاظت فرمائے اور سب کی عزت و آبرو میں اضافہ فرمائے۔ دیکھیے، کبھی آپ نے غور کیا اس جملے کے اوپر، اس سینٹنس کے اوپر، لا الہ الا اللہ، اس میں اللہ کے لیے جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ صرف 3 ہیں۔ یہ پورا سینٹنس 3 حروف سے مل کر کے بنا ہے، الف لام ہا، اس میں کوئی چوتھا حرف نہیں ہے۔ یہ جو پورا سینٹنس ہے لا الہ الا اللہ، اس میں صرف 3 حرف یوز ہوئے ہیں، الف لام ہا، ہائے حبس، جسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں چھوٹی ہے۔ ان پورے 3 حروف سے مل کر کے یہ جملہ بنا لا الہ الا اللہ۔ یہی 3 حروف بار بار ریپیٹ ہوئے۔ اچھا، اب جو آپ کے مزاج کے مطابق بات ہے وہ عرض کروں، جملہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ لا الہ الا اللہ کو عربی زبان میں لکھیے اور پھر جو اس کے حروف ہیں ان کو کاؤنٹ کیجئے، پورے 14 حروف سے مل کر کے یہ جملہ بنا ہے۔ کتنے حروف سے مل کر کے جملہ بنا؟ 14 حروف سے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان 14 حروف میں 12 حروف ظاہر ہیں، 2 حروف پردے میں ہیں۔ اب آپ میرے ساتھ ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ 14 حروف، 12 حروف ظاہر، 2 جگہ تشدید، اللہ اور اللہ، 2 جگہ تشدید۔ تشدید کا مطلب کیا؟ یعنی ڈبل ورڈ، ڈبل لیٹر، ایک چھپا ہوا ہے ایک ظاہر ہے، تو 2 جگہ ہے، ایک اللہ میں چھپا ہے
دوسرا حرف اللہ میں چھپا ہے، 12 ظاہر ہے سب کے سامنے، 12 ظاہر ہے سب کے سامنے، 2 غائب 2 پردے میں، ایک عصمت کبریٰ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسرا جو لام غائب ہے وہ حجت اللہ، بقیت اللہ، صاحب العصر والزمان۔ ان کی غیبت کی طرف اشارہ ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ اسی وقت قبول ہے جب 14 کے ساتھ ہو کر کے کہا جائے مواحد لا الہ الا اللہ۔ اچھا یہ عجیب جملہ ہے، قدرت نے اس میں طاقت رکھی ہے چونکہ معرفت کے ساتھ کہا جاتا ہے، لہذا آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی یقیناً، جتنے میرے بزرگ ہیں انہوں نے تو سب نے سنی ہوگی۔ ایک حدیث ہے اور اس حدیث کا نام پڑا حدیث سلسلۃ الذہب، اس کے راویوں کی وجہ سے۔ تھوڑا سا واقعہ جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے پہلے وہ بیان کر دوں تاکہ آپ کو لطف آئے۔ امام رضا علیہ السلام جب مدینے سے طوس تشریف لے جا رہے تھے، جب مامون رشید نے آپ کو بلایا اور آپ نیشا پور پہنچے، تو آپ کے آنے سے پہلے نیشا پور کے لوگوں کو، علماء کو آپ کی آمد کی خبر ہو گئی۔ سب راستے پر آ کر کھڑے ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں علماء اس وقت کے۔ اور جب آپ کی سواری قریب پہنچی تو آگے بڑھ کر کے لجام پکڑ لی، قسم دی، فرزند رسول آپ اپنے چہرے کا دیدار کرائیے۔ ہودج کا پردہ ہٹا، آفتاب امامت نمودار ہوا۔ ایک مرتبہ ان علماء نے عرض کیا کہ فرزند رسول آپ اپنے جد کی کوئی حدیث ارشاد فرمائیے۔ امام نے فرمایا کہ مجھ سے بتایا میرے والد ماجد موسیٰ ابن جعفر نے۔ دیکھیں اس سلسلہ سند میں چونکہ تمام معصومین کے نام ہے، ایک مرتبہ لاسٹ میں آپ جو ہے صلوات پڑھیے گا۔ ان سے فرمایا ان کے والد بزرگوار جعفر ابن محمد نے، ان سے بیان فرمایا ان کے والد بزرگوار محمد ابن علی نے، ان سے بیان فرمایا ان کے والد بزرگوار علی ابن الحسین نے، ان سے بیان فرمایا ان کے والد بزرگوار حسین ابن علی نے، ان سے بیان فرمایا ان کے والد بزرگوار علی ابن ابی طالب نے، ان سے بیان فرمایا اللہ کے رسول نے، اور رسول کو خبر دی جبرائیل نے، اور جبرائیل سے فرمایا اللہ نے۔ دیکھیں یہ ہے سلسلہ سند، کس سے کس نے بیان کیا، اس کو کہتے ہیں علم رجال میں، علم حدیث میں سند۔ اب چونکہ اس پوری سند میں امام سے لے کر اللہ تک اور اللہ سے لے کر 8ویں امام تک کوئی بھی غیر معصوم نہیں ہے۔ دیکھیں اگر غیر معصوم ہو تو شائبہ ہوتا ہے کہ شاید جھوٹ کہا ہو، لیکن چونکہ تمام کی تمام شخصیات معصوم ہیں، لہذا اس سند کو کہا جاتا ہے سلسلۃ الذہب، سونے کا سلسلہ، گولڈن چین۔ اور جب اس سلسلہ سند پر امام احمد حنبل کی نظر پڑی تو انہوں نے ایک جملہ کہا اس سلسلے میں آنے والے ناموں کو دیکھ کر کے
یہ جملہ جو ہے سب کو یاد ہونا چاہیے امام احمد بن حنبل کا. وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں جو اسماء مبارکہ آئے ہیں، جو نام آئے ہیں، وہ اتنے عظیم ہیں کہ اگر ان ناموں کو کسی پاگل انسان کے اوپر دم کر دیا جائے تو وہ صحیح ہو جائے گا. یہ سلسلہ. اچھا، اب اتنا ریفرنس دینے کے بعد اب امام نے بیان فرمایا. حدیث کیا ہے؟ فرمایا کہ اب اللہ فرما رہا ہے، اللہ کا قول امام کے ذریعے پہنچا ہے. فرمایا کہ لا الہ الا اللہ حسنی، یعنی کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، من دخل حسنی امن من عذابی. کلمہ لا الہ الا اللہ میرا حسن ہے، میرا قلعہ ہے، میرا فورٹ ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. جس نے کہا خلوص دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ، وہ اللہ کے حسن میں داخل ہو گیا، اور جو اللہ کے حسن میں آ گیا وہ عذاب سے بچ گیا. سب خوش. امام نے محفل کا پردہ گرا دیا، کہا مولا اور بیان فرمائیے، اور بیان فرمائیے. پھر پردہ ہٹا. ولیکن بشرطہا، یہ لا الہ الا اللہ حسن تو ہے، اللہ کے عذاب سے بچاتا تو ہے، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں. امام نے بیان فرمایا ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں، یعنی جب تک اپنے وقت کے امام کی ولایت کو قبول نہیں کیا جائے گا، لا الہ الا اللہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. دیکھیں، غور کیجئے، یہی مسئلہ رسول اکرم کے زمانے میں پیش آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اصحاب تشریف فرمائیں، شمع رسالت کے پروانے مسجد النبوی. پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جس نے خلوص دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا وہ انسان جنتی ہے. سب خاموش. دو کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا اللہ کے رسول ہم تو بار بار کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. برابر میں بیٹھے ہوئے تھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کلمہ اس انسان سے قبول ہے، اس انسان سے قبول ہے جو ان کو مانے. مولا نے جب اشارہ کیا کہ اسی ہی سے قبول ہے جو ان کو مانے، کہا کہ ہم تو ان کو مانتے ہیں. پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے فرمایا علی کو ماننے کا مطلب سمجھتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول بیان فرمائیے. کہا کہ علی کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو عہد ان سے کیا ہے اس کو نہ توڑا جائے، علی کو جھٹلایا نہ جائے، علی کی جگہ پر بیٹھا نہ جائے. اگر یہ ہے تب لا الہ الا اللہ قبول ہے. تو معلوم ہے جب تک اپنے زمانے کے امام کی ولایت کا اقرار نہ کیا جائے اس وقت تک وحدانیت کا اقرار کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. دیکھیں وہ اس زمانے کے امام تھے، اسی طریقے سے آج ہمارے زمانے کا امام ہے جو پردہ غیبت میں ہے. اب چونکہ امام پردہ غیبت میں ہے لہذا ہماری ذمہ داریاں زیادہ ہیں. ہمارے لیے معرفت امام ضروری ہے. جب تک اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک لا الہ الا اللہ انسان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، چونکہ لا الہ الا اللہ امام کے ذریعے ہی ہم تک پہنچا ہے. ضروری ہے کہ ہم امام کی طرف متوجہ رہے، لیکن ہمارے یہاں اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے امام کی طرف سے غافل ہیں، اور یہ امام ہے کہ ہماری طرف سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں ہے.
امام خود فرماتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے اوپر سے اپنی نظر رحمت ہٹا لیں تو یہ دنیا تمہیں پیس ڈالے. آج اگر ہم محفوظ ہیں تو امام کی وجہ سے. اچھا امام کی وجہ سے تو امام کا ہمارے اوپر احسان, اور احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. امام کے ساتھ ہم کیا کریں؟ امام کے ساتھ ہم یہ کریں کہ ہم امام کے سچے سپاہی ہو جائیں, واجبات شریعہ کے اوپر عمل کریں, محرمات شریعہ سے دور رہے. اگر ایک جوان واجبات پر عمل کرنا شروع کر دے اور جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے ان کو چھوڑ دے, وہ امام زمانہ کا سچا سپاہی ہے. معرفت امام ضروری. بہرحال بحث جو ہے وہ لا الہ الا اللہ, موحد ہوتے ہیں. اور جب انسان موحد ہو جاتا ہے, یقین ہو جاتا ہے اس کو اپنے دل میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور پھر وہ اپنی زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے, تو پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کا ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے. ہر کام اللہ کے لیے. اس کی نظر میں صرف کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہوتا. دیکھیں تاریخ سے ایک واقعہ بیان کروں آپ کے سامنے. ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے صہیب رومی. تازہ تازہ مسلمان ہوئے, موحد مخلص, دل سے مسلمان ہوا تھا, ایمرجنسی میں نہیں, دل سے مسلمان. پہلی جنگ اس کے مسلمان ہونے کے بعد یہ بھی میدان میں گئے تلوار لے کر کے, جنگ شروع ہوئی. صہیب رومی نے, اب چونکہ معاہد ہے دیکھیے, اور جب معاہد ہوتا ہے نظر میں کون ہوتا ہے؟ اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. ایک مشرک کو قتل کر دیا. اب یہ بیچارہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا, اس کو کیا معلوم کہ جو مجھ سے پہلے ہو چکے وہ کتنے شاطر ہیں. انہوں نے دیکھا کہ اس نے قتل کر دیا. دو افراد نے جا کر کے پیغمبر اسلام سے کہا, اور جب یہ چلے تو ایک تیسرا ان کے پیچھے چلا. یہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں کہا کہ اللہ کے رسول, ہم نے فلاں انسان کو, فلاں مشرک کو قتل کر دیا. اچھا, میں جانتا ہوں تم نے قتل کیا. یہ واپس پلٹ کر کے آئے. یہ جو تیسرا سن رہا تھا یہ صہیب رومی کے پاس پہنچا. صہیب, فلاں مشرک کو تم نے قتل کیا؟ کہا ہاں. کہا میں بھی جانتا ہوں تم نے قتل کیا, میں نے تمہیں قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے. کہا پھر بات کیا ہے؟ کہا وہ جو فلاں فلاں افراد ہیں انہوں نے پیغمبر سے جا کر کے یہ کہا ہے کہ اسے ہم نے قتل کیا ہے. کہا پھر میں کیا کروں؟ کہا کہ تم جا کر کے رسول سے بتاؤ کہ انہوں نے نہیں, میں نے قتل کیا ہے. کہا کہ میں نہیں جاؤں گا. دیکھے معاہد کی عظمت. کہا کہ میں نہیں جاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا کہ میں نے اس کو رسول کے لیے قتل نہیں کیا, میں نے اس کو رسول کے لیے قتل نہیں کیا. کہا پھر کس کے لیے قتل کیا؟ کہا جس کے لیے میں نے قتل کیا وہ جانتا بھی ہے, دیکھ بھی رہا ہے. تو پھر جب انسان موحد ہو جاتا ہے پھر وہ نام و نمود نہیں چاہتا. پھر وہ یہ نہیں چاہتا کہ مسجد میں ایک پنکھا دیا جائے اس پر میرا اور میرے باپ کا نام لکھا جائے, بلکہ کیا ہے؟ موحد. چونکہ وہ جانتا ہے کہ جس کے لیے میں نے عمل انجام دیا ہے وہ دیکھ رہا ہے, وہ دیکھنے والا ہے. اس کا پھر ہر عمل اللہ کے لیے. وہ اٹھتا ہے تو اللہ کے لیے, بیٹھتا ہے تو اللہ کے لیے, میدان میں تلوار چلاتا ہے تو اللہ کے لیے, کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ کے لیے, وہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کے لیے نہیں, وہ آ کر کے مرثیہ پڑھتا ہے اللہ کے لیے, نوحہ پڑھتا ہے اللہ کے لیے, منبر پر آ کر کے مجلس پڑھتا ہے اللہ کے لیے, ماتم کرتا ہے اللہ کے لیے.
یہ حسین کی مجلس ہمیں مواحد بناتی ہے کہ دیکھو جو عمل انجام دو وہ اللہ کے لیے انجام دو، غیر اللہ کے لیے انجام نہ دو۔ اگر ماتم کرو تو وہ بھی اللہ کے لیے، نوحہ پڑھو تو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی کے نوحے کا جواب دو وہ بھی اللہ کے لیے، مجلس سنو وہ بھی اللہ کے لیے، سبحان اللہ کہو وہ بھی اللہ کے لیے، تمام چیزیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ حسین کی مجلس ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ دیکھو تم مجلس میں آئے ہو، فرش عزا پر آئے ہو تو اب موحد ہو، اور جو موحد ہو تو دیکھو تمہارا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، چونکہ حسین کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں تھا جو غیر اللہ کے لیے ہو۔ حسین نے تمام اعمال اللہ کے لیے انجام دیے، تم بھی ہر عمل کو اللہ کے لیے انجام دو۔ اچھا، جب انسان موحد بن جاتا ہے تو اس کی عظمت اللہ کی نظر میں بڑھ جاتی ہے، اللہ کی نظر میں وہ عظیم بن جاتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ مدینے میں قحط پڑا، سوکھا پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی۔ جب لوگ پریشان ہو گئے تو یہ آئے امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں، فرزند رسول سوکھا پڑا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں، چاروں طرف ہاہاکار ہو رہی ہے، آپ نماز استسقاء پڑھ دیجئے تاکہ بارش ہو جائے۔ امام کے پاس آنے سے پہلے جانے کتنے لوگوں نے پڑھی ہوگی، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ جب ہار گئے تو اب امام کی خدمت میں آئے۔ عبداللہ ابن مبارک راوی ہے اس روایت کا، وہ کہتا ہے کہ جب لوگوں نے آ کر کے امام سے یہ کہا تو امام کا ایک غلام امام کی خدمت میں تھا، لوگوں کی بات سننے کے بعد اس نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا، کہا الہی لا ارفع راسی حتی یسقا، خدایا میں اس وقت تک اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھاؤں گا جب تک بارش نہ ہو جائے۔ دیکھیں موحد کتنا یقین ہے اس کو، کہتا ہے کہ میں اس وقت تک معبود سر کو سجدے سے نہ اٹھاؤں گا جب تک کہ بارش نہ ہو جائے۔ راوی کہتا ہے جب غلام نے سجدے میں سر رکھا، آسمان صاف تھا، ایک مرتبہ گھٹا گھر کر کے آئی، موسلا دھار پانی برسنا شروع ہوا، جل تھل ایک ہو گیا۔ اس نے سجدے سے سر اٹھایا، معبود تیرا شکر ہے تو نے علی ابن حسین کے غلام کی عزت کو رکھ لیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے جس کے غلاموں کا یقین وحدانیت اتنا ہو، ان کے اپنے یقین کی منزل کیا ہوگی۔ موحد ہے موحد، اور جب موحد ہوتا ہے تو اس کا بھروسہ اللہ کے اوپر ہوتا ہے، غیر اللہ کے اوپر نہیں ہوتا۔ جتنا زیادہ اس کی وحدانیت پر ایمان، اتنا زیادہ اس کی ذات کے اوپر بھروسہ۔ اس گھر کے ایک غلام کا میں نے واقعہ سنایا، مدینے کا ہے۔ اس گھر کے آقا کا واقعہ سناتا ہوں، وہ مکے کا ہے، تاریخ نے باقاعدہ لکھا۔ یہ اسی در کو شرف ہے، کسی دوسرے در کو یہ شرف حاصل نہیں ہو سکا۔ مکے میں جب قحط پڑا، لوگ پریشان ہو گئے، بتوں کے سامنے حلوے چڑھاتے چڑھاتے، اور بارش نہ ہوئی تو اب آئے جناب ابو طالب علیہ السلام کے دروازے پر۔ آئے، فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہ ابو طالب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکے میں قحط پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے،
ہمارے جانور مر رہے ہیں، کھیتیاں سوکھ رہی ہے، خشک ہو رہی ہے، آپ دعا کیجئے پروردگار سے تاکہ بارش ہو جائے۔ بتوں کے سامنے حلوے چڑھانے کے بعد ابو طالب کے پاس آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بھی جانتے تھے ہمارا عقیدہ اور ہے، ابو طالب کا عقیدہ اور ہے، ورنہ کبھی نہ آتے۔ آئے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم ایک کام کرو، دوپہر کے وقت مکے کے تمام لوگوں کو خانہ کعبہ کے پاس جمع کرو۔ ذرا سی دیر میں منادی نے پورے مکے میں ندا دی، ابو طالب بارش کے لیے دعا کر رہے ہیں، سب لوگ خانہ خدا پر پہنچ جائیں۔ سب لوگ پہنچے اور جناب ابو طالب کی شان سے نکلے۔ دیکھیں جب معاہد ہوتا ہے تو بھروسہ کیا ہوتا ہے، داہنے ہاتھ میں پیغمبر اسلام کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، پیغمبر اسلام کا بچپن ہے ابھی، داہنے ہاتھ میں پیغمبر اسلام کا ہاتھ پکڑے ہوئے چلے، سر پر رہنا پاں پر رہنا، کہاں آئے؟ پشت کعبہ پر، پشت کعبہ پر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پشت کعبہ سے اپنی کمر کو مس کیا، مس کرنے کے بعد پیغمبر اسلام کے دست مبارک کو بلند کیا اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی، خدایا میں تجھے اس بچے کا واسطہ دیتا ہوں، باران رحمت کو نازل کر دے۔ راوی کہتا ہے کہ ابھی ابو طالب نے رسول کا ہاتھ چھوڑا نہیں تھا کہ ایک مرتبہ گھٹا گھر کر کے آئی، بارش برسنا شروع ہوئی، اتنی بارش برسی کہ مکے کی گلیوں میں پانی بہنے لگا، بارش ہو گئی، شدید بارش۔ واقعہ میں نے سنا دیا، اب ایک جملہ میرا سن لیجئے، اس گھر کی شان نرالی ہے، اس گھر کی شان نرالی ہے، یہ شوہر بھی منفرد، ان کی زوجہ بھی منفرد، شوہر بھی منفرد، زوجہ بھی منفرد، دونوں نے پشت کعبہ پر آ کر کے دعا کی، دونوں نے پشت کعبہ پر آ کر کے دعا کی، دونوں نے ایک ایک معصوم بچے کا واسطہ دیا، خدا نے دونوں کی دعا کو قبول فرمایا۔ ابو طالب نے محمد کا واسطہ دیا تو آسمان کا دروازہ کھلا، بارش برسی۔ فاطمہ بنت اسد نے پشت کعبہ پر آ کر معصوم بچے کا واسطہ دیا تو دیوار کعبہ میں در بنا۔ شان نرالی، یہ بھی منفرد، یہ بھی منفرد، نہ شوہر کا کوئی جواب مکہ لا سکا، نہ زوجہ کا کوئی جواب مکہ لا سکا۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد۔ بھئی یہ معاہد ہے، مواہد، جب پورا مکہ بتوں کے سامنے سر جھکا رہا تھا، تنہا یہ خاندان تھا جو بتوں کے سامنے سر نہیں جھکا رہا تھا۔ یہ ابراہیم خلیل کا وارث۔ اچھا پالا کس نے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام نے۔ نام کس نے رکھا؟ جناب ابو طالب علیہ السلام نے۔ اچھا عجیب بات ہے، دیکھیں پیغمبر اسلام کے دو نام دو ہی ہیں، باقی سب لقب ہے، نام دو ہیں، ایک احمد ایک محمد۔ احمد کہاں پر ہے؟ آسمان پر، زمین پر محمد۔ اچھا احمد کے معنی کیا ہے؟ احمد کے معنی ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ انہوں نے آسمان کی بلندیوں پر اللہ کی اتنی حمد کی کہ احمد بن گئے، کہ ان سے زیادہ تعریف کرنے والا کوئی نہیں۔ اچھا محمد کے کیا معنی ہے؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، جس کی بہت زیادہ
تعریف کی جائے، انہوں نے اللہ کی تعریف کی آسمان پر سب سے زیادہ تعریف کی، اور جب زمین پر بھیجا تو اب اللہ نے ان کی اتنی تعریف کی کہ یہ محمد بن گئے۔ اچھا تو دو نام ہے، ایک احمد ایک محمد۔ اچھا یہ احمد نام لوگوں کو کیسے معلوم ہوا جب آسمان کا نام تھا؟ کہا کہ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور جانے لگے تو وہ کہہ کر کے گئے کہ دیکھو میرے بعد خاتم الانبیاء ہے کہ جن کا نام احمد ہوگا۔ تو احمد نام کس نے دیا؟ جناب عیسیٰ نے۔ محمد نام کس نے دیا؟ ابو طالب نے۔ یہ جو نام رکھا پیغمبر کا کس نے رکھا؟ ابو طالب علیہ السلام نے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اللہ نے آسمان کی بلندیوں پر اس نام محمد کو حجابوں میں لپیٹ کر کے رکھا تھا۔ جب آسمان کی بلندیوں پر یہ نام حجاب میں تھا تو ابو طالب کو کیسے معلوم ہوا؟ بھائی جب آسمان کی بلندیوں پر یہ نام حجاب میں تھا تو ابو طالب کو کیسے معلوم ہوا یہ نام؟ اس کا مطلب یہ کہ جس طریقے سے علی زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے اسی طریقے سے ابو طالب، ورنہ ابو طالب کو نام کہاں سے معلوم ہوا؟ اچھا ابو طالب نے پالا کس کو؟ پیغمبر اسلام کو۔ تو نام کتنے؟ دو، ایک احمد دوسرا محمد۔ اچھا جب دونوں نام ایک ہی ذات کے ہیں تو کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں کلمہ پڑھوں لا الہ الا اللہ احمد الرسول اللہ؟ میں ایک ہی نام کے ذات، ایک ہی ذات کے نام ہے نا دونوں، میں محمد ہٹا دیتا ہوں، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ، صحیح ہے؟ ایک بچہ بھی ٹوک دے گا غلط ہے۔ اچھا چلو کلمے میں چھوڑ دو، اذان میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان احمد رسول اللہ، صحیح ہے؟ ایک بچہ بھی ٹوک دے گا غلط ہے۔ بھائی غلط کیوں ہے جب ایک ہی ذات کا نام ہے؟ بھائی جب ایک ہی ذات کے دو نام ہیں تو دونوں میں سے جون سا چاہو استعمال کرو۔ سنے میرے جوان بھائی، تو دونوں ناموں میں سے جون سا چاہو استعمال کرو۔ کہا نہیں، نہ آپ کلمے میں احمد استعمال کر سکتے نہ اذان میں، پھر کیا استعمال کرے؟ محمد۔ بھائی محمد کو استعمال کرے؟ کہا محمد اس لیے استعمال کرے چونکہ اس کو اللہ نے معین کر دیا۔ اللہ اکبر، اس نام کو اللہ نے معین فرمایا کلمے کے لیے بھی اذان کے لیے بھی، تو اس کا مطلب یہ کہ محمد معین کیا اللہ نے کلمے کے لیے بھی اذان کے لیے بھی۔ اب میں کیا کہوں کہ ابو طالب سے کتنا پیار ہے اللہ کو کہ جو آسمان کا نام تھا وہ نہ کلمے میں آیا نہ اذان میں آیا، جو ابو طالب نے نام رکھا وہ 24 گھنٹے کلمے میں بھی ہے اذان میں بھی ہے۔ محمد ہٹا کر کے احمد استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کہا کہ اللہ نے معین کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ جس کو اللہ معین کر دے اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ جس کو اللہ معین کر دے اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ تو جب اللہ کا معین کرتا رسول کا نام نہیں بدلا جا سکتا تو پھر اللہ کا معین کرتا رسول کا جانشین بھی نہیں بدلا جا سکتا۔ موحد ہے موحد، پالا کس کو؟ رسول کو۔ دیکھیں یہ شرف ابو طالب کو حاصل ہوا ہے پورے مکے میں، پورے مکے میں۔ پورے مکے میں کافر بچے پالنے والے تو بہت مل جائیں گے لیکن نبی پالنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ یہ شرف صرف اور صرف ابو طالب کو حاصل ہے۔ یہ شرف پوری دنیا میں صرف اور صرف ابو طالب کو حاصل ہے، ابو طالب کے علاوہ کسی کو نہیں۔ ان کے بعد بھی یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہوا۔
ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ کہ محمد پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا. محمد آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، بس محمد پر نبوت کا خاتمہ ہوا. نبی پالنے کا، خاتمے کا شرف ہوا ابو طالب کے اوپر. نہ اس کے بعد کوئی نبی ہے، نہ نبی کا پالنے والا ہے. اچھا جناب ابو طالب کی آپ عظمت دیکھیے، خدا کی قسم. یہ میرے جوان بھائی جملے کو سنیں، انشاءاللہ یہ جملہ یاد رہے گا. ابو طالب علیہ السلام کی عظمت کیا ہے؟ موحد ہے نا یہ موحد. عظمت کیا ہے؟ پوری کائنات کے لیے علی وسیلہ. کوئی انکار کر سکتا ہے؟ پوری کائنات کے لیے دیکھیں ابو طالب علیہ السلام کی عظمت کیا ہے. پوری کائنات کے لیے علی وسیلہ، اور علی کے اس دنیا میں آنے کے لیے ابو طالب وسیلہ. ابو طالب کی عظمت، موحد. اچھا جب انسان موحد ہوتا ہے اس کا اللہ کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے. اگر بھروسہ نہ ہوتا تو کبھی لے کر کے نہ آتے دعا کے لیے. اچھا باپ کا اتنا بھروسہ، اب بیٹے کا بھروسہ دیکھیے. موحد ہے نا بیٹا بھی، یہ موحد بھی ہے اور مبلغ وحدانیت بھی ہے. حالت کیا ہے؟ میدان جنگ، تلوار چل رہی ہے. دیکھیں آپ نے واقعہ سنا ہوگا، ضرور متعدد مرتبہ سنا ہوگا، لیکن جو اس سے رزلٹ دینا چاہتا ہوں اس کے اوپر غور کیجیے. مولا کائنات کی تلوار چل رہی ہے، مد مقابل جو ہے ایک مرتبہ اس کی تلوار ٹوٹی اور زمین پر گر گئی. دیکھیں معاہد کا اخلاق و کردار کیا ہوتا ہے. دشمن کی تلوار گری، علی نے اپنی تلوار کو روک لیا. علی اس کردار کا نام ہے جو کبھی کسی نہتھے کے اوپر وار نہیں کرتا. ہاتھ کو روک دیا. لیکن جو دشمن تھا یہ بڑا ذہین تھا. کہتا ہے کہ علی میں نے سنا ہے کہ اگر آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ اس کے سوال کو رد نہیں کرتے. کہا کچھ حاجت رکھتا ہے؟ کہا ہاں. کہا بتا کیا چاہیے؟ دیکھیں معاہد ہوتا ہے تو اس کا یقین کیا ہے. کیا چاہیے؟ کہا علی اپنی تلوار مجھے دے دو. دشمن ہے، تلوار مجھے دے دو. علی نے کہا لے. ہے کوئی کائنات میں ایسا جو میدان جنگ میں خود نہتھا ہو جائے اور دشمن کو اپنی تلوار دے دے؟ سخی بہت ہے، لیکن جہاں جان کو خطرہ ہو وہاں سب کی سخاوت خطرے میں پڑ جاتی ہے. کر لے. اس نے تلوار کو لیا اور ایک مرتبہ سوٹا مارا کائنات کے اوپر. اور جو رسول کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے شامیانے کے نیچے، کچھ ایسے تھے بیچارے کہ میدان میں آتے ہی نہیں تھے، اور اگر کبھی آنا بھی پڑ جائے تو ساتھ خیریت کے. اللہ کے رسول غضب ہو گیا. کہا کیا؟ کہا علی نے اپنی تلوار دشمن کو دے دی. کہا پھر؟ کہا تلوار چلے گی، علی کے سر و تن میں جدائی ہو جائے گی. کہا علی کو میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. ادھر دشمن نے تلوار نے سونت لی. کہا علی اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ چونکہ مشرک ہے نا اور علی ہے موحد. کہا بتا تمہیں کون بچائے گا؟ مولا مسکرایا. مسکرانے کے بعد فرمایا تو کیا سمجھتا ہے تلوار بچاتی ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ میدان میں تلوار بچاتی ہے؟ کہا علی پھر کون بچاتا ہے؟ کہا کہ وہ بچاتا ہے، وہ بچاتا ہے، وہ مجھے بچائے گا. کہا علی اس کے اوپر اتنا یقین؟ کہا. تلوار کو نیچے رکھا. علی ہاتھ بڑھائیے. علی نے ہاتھ بڑھایا. کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. علی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مواحد ہو گیا. بھائی مجاہد ہو تو ایسا ہو کہ اپنے عمل سے دوسروں کو مواحد بنا دے. اچھا جنگ تمام ہوئی تو مسلمانوں کے صف میں آ گیا. جنگ تمام ہوئی، سب مسلمان جمع ہوئے. کچھ لوگ پہنچے علی سے ہمدردی جتانے کے لیے. علی یہ آپ نے کتنا بڑا غلط فیصلہ لیا تھا آج. دیکھیے اب ان کی عقل کا اندازہ لگائیے کہ علی کے فیصلوں کو غلط سمجھ رہے ہیں.
کہا کہ کیا ہوا؟ کہا آپ نے دشمن کے ہاتھ میں تلوار دیتی، اگر وہ تلوار چلا دیتا پھر کیا ہوتا؟ کہا کہ تم نے تلوار کو دیکھا چونکہ وہ اس کے قبضے میں تھی، لیکن جو چیز میرے قبضے میں تھی تم نے اس کو نہیں دیکھا۔ کہنا علی کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ میں نے اس کے قبضے میں تلوار دی اور اس کے دل کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ تلوار تو تب چلاتا جب اس کا دل اس کے قبضے میں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ سروں پر حکومت کرنے والے اور ہیں، دلوں پر قبضہ کرنے والے اور ہیں۔ یہ ہے معاہد، اور جب معاہد ہوتا ہے تو اس کا اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ وحدانیت کا یقین اتنا زیادہ اس کی ذات کے اوپر بھروسہ۔ اور یہی وجہ تھی چونکہ وحدانیت کا سب سے زیادہ یقین مولا کائنات کو تھا، اس لیے فرمایا اگر میری آنکھوں کے سامنے سے حجاب ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ یقین کس منزل پر ہے وحدانیت کے سلسلے سے؟ علی ابن ابی طالب۔ لہذا ہر میدان میں یہی آگے رہے، انہی کو رسول نے آگے رکھا۔ مشرکین سے جنگ ہو رہی ہے، ایک طرف موحدین کی جماعت، ایک طرف مشرکین کی جماعت، ایک طرف موحدوں کی فوج، ایک طرف مشرکین کی فوج۔ مشرک جب مکے سے آئے تو اپنے بت عزا کو ساتھ لے کر کے آئے، بہت بڑا بت تھا ان کا ایک عزا، ان کو ناز تھا مکے کے بت پرستوں کو اس کے اوپر کہ یہ ہمیں بچاتا ہے، بڑا ناز کرتے تھے۔ انہوں نے لا کر کے عزا کو میدان میں رکھ دیا، ادھر معاہد لوگوں کا لشکر، ادھر مشرکوں کا لشکر، بیچ میں عزا۔ جب مسلمان بیچارے ادھر سے گزرتے تھے تو یہ مشرک کہتے تھے عزا کی طرف اشارہ کر کے، مسلمانوں کے اوپر ٹانٹ کستے تھے، ان لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ یہ مشرکین موحدین سے کہتے تھے ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، چار مرتبہ جب بھی مسلمان ادھر سے گزرے انہوں نے کمنٹ پاس کیا، ان لنا عزا لا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ اور بیچارے کچھ مسلمان تھے، انہیں جوش آیا خالی، کہا اللہ کے رسول اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جا کر کے جواب دیں؟ کہا کہ میں تمہیں جانتا ہوں، بیٹھ جاؤ۔ کہا پھر اللہ کے رسول نے جواب کون دے گا؟ کہا علی جاؤ جا کر کے جواب دو۔ اب علی جب ادھر سے گئے تو مسلمانوں کو مشرکین نے پھر دیکھا، علی آئے، کہا کہ ان لنا عزا ولا عزا لکم، علی ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ یعنی یہ پریشر جمانا چاہ رہے تھے کہ یہ خبر آ جائے کہ عزا طاقتور ہے، یہ مدد کرے گا، لہذا یہ میدان چھوڑ کر کے بھاگ جائیں۔ لہذا جب علی گئے تب بھی انہوں نے یہی کہا ان لنا عزا لا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ علی نے جواب دیا اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارے پاس اللہ ہے جو ہمارا مولا ہے، تمہارے پاس مولا نہیں ہے۔ ہمارے پاس مولا ہے جو اللہ ہے، تمہارے پاس مولا نہیں ہے۔ علی نے فیصلہ کر دیا میدان جنگ میں، وہ دن تو وہ دن، آج تک مشرکوں کے پاس مولا نہیں ہے۔ مولا جو ہے وہ موحدین کے پاس ہے، مشرکوں کے پاس کوئی مولا نہیں ہے۔ اچھا اعلان کہا کیا پہلی مرتبہ علی نے میدان میں؟ پہلی مرتبہ علی نے اعلان کہا کیا میدان میں؟ کس کی مولائیت کا اعلان کیا؟ اللہ کی۔ بھائی کس کی مولائیت کا اعلان کیا؟ اللہ کی۔ دشمنوں کے سامنے اعلان کیا اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، ولا مولا لکم، تمہارے پاس کوئی مولا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علی نے دشمنوں کے سامنے بڑے مجمع میں اللہ کی مولائیت کا اعلان کیا۔ آپ علی کو کیا انعام دیں گے؟
مواحد، ہم اسی وقت سر بلند ہوں گے جب عقیدہ توحید ہمارا مضبوط ہوگا. ہم اسی وقت آگے بڑھیں گے جب وحدانیت کا یقین ہوگا. اور جب وحدانیت کا یقین ہوتا ہے تو پھر حالت یہ ہوتی ہے کچھ بھی ہو جائے، میری جان، میرا مال، میری عزت، میری آبرو سب اللہ کے لیے. وحدانیت کا قائل ہے، وحدانیت کا یقین ہے تو پھر سب کچھ اللہ کی راہ میں. باپ کی وحدانیت یہ تھی کہ اس کے توحید کا پرچار کیا. بیٹے حسین کی وحدانیت یہ تھی کہ اس کی وحدانیت کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. صرف حسین نے نہیں بلکہ علی کی تمام اولاد نے کربلا کے میدان میں قربانیاں دی ہیں. مرد تو مرد، علی کی بیٹیاں اب اس میدان میں پیچھے نہیں رہی. جہاں حسین نے اکبر و اصغر کی قربانیاں دی، وہیں زینب نے اون و محمد کی قربانیاں پیش کی ہیں. روز عاشور کا سورج نمودار ہوا، جنگ کا میدان گرم ہو گیا، ایک ایک جانثار جاتا رہا، اپنی جان قربان کرتا رہا. ایک مرتبہ دونوں بھائی سروں کو جھکا کر کے خیمے میں ماں کے پاس آئے. زینب کی نظر اپنے لاڈلوں پر پڑی. زینب نے اونو محمد کو دیکھ کر ایک جملہ کہا، میرے لال تم ابھی تک زندہ ہو. سب اپنی جانوں کو مولا پر نثار کر رہے ہیں، ابھی تک تم نے اپنی جان کو بچایا ہوا ہے. کہتے ہیں دونوں شہزادہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ کی آوازیں بلند ہے، خدا ان آوازوں کے اوپر رحمت نازل کرے. کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. مولا ان آنسوؤں کو قبول فرمائے. ایک مرتبہ دونوں بھائیوں کی آنکھوں میں آنسو آئے. عرض کیا والدہ گرامی، ہم صبح سے کئی مرتبہ ماموں کی خدمت میں جا چکے، لیکن ماموں ہمیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے. ایک مرتبہ فضا سے کہا، فضا ذرا میرے بھائی عباس کو تو بلا کر کے لا. فضا جناب عباس علیہ السلام کی خدمت میں آئے. شہزادے، علی کی بڑی بیٹی نے یاد فرمایا ہے. عباس جتنا احترام آقا حسین کا کرتے تھے اتنا ہی زیادہ احترام اپنی اس بڑی بہن زینب کا کرتے تھے. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، خدا ان آنکھوں کے اوپر رحمت نازل فرمائے. شہزادی ان آنسوؤں کے قطروں کو اپنے رومال میں نگا دے. عباس خیمے میں آئے، شہزادی کو سلام کیا، سر جھکا کر کے کھڑے ہو گئے. شہزادی اس غلام کے لیے کیا حکم ہے؟ عباس تمہیں میں نے اس لیے بلایا ہے کہ میرے بھیا حسین کی خدمت میں جاؤ اور اونو محمد کو میدان جنگ کی اجازت دلا دو. عباس دونوں بچوں کو لے کر کے چلے. ایک کا ہاتھ داہنے ہاتھ میں پکڑا، دوسرے کا ہاتھ بائیں ہاتھ میں پکڑا. سامنے حسین بیٹھے ہوئے. جب عباس کو آتے ہوئے دیکھا، حسین نے اپنے سر کو جھکا لیا. عباس قریب پہنچے، سلام کیا. حسین نے سلام کا جواب دیا اور ایک جملہ کہا، عباس میں سمجھ گیا کس لیے لے کر کے آئے ہو. عباس میں نے میدان میں جانے سے نہیں روکتا، لیکن عباس جب یہ گھوڑے سے زمین پر گریں گے تب بھی میدان میں آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا. جزاکم ربکم خیر الجزا. تھوڑا سنبھل کر کے سن لیجیے، مجھے بھی تھوڑی دیر اور بیان کرنا ہے. اجازت ملی، دونوں شہزادے خیمے میں ماں کی خدمت میں آ گئے. ماں نے دونوں بچوں کو سمجھانا شروع کیا. کتنی محبت ہے زینب کو اپنے بھائی حسین سے اور حسین کے اولاد سے، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ پہلا جملہ
میرے لال دیکھو تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، اس طریقے سے میدان میں جنگ کرنا کہ دشمنوں کو حیدر کرار بھی یاد آ جائے، جعفر طیار بھی یاد آ جائے۔ دوسرا جملہ جو شہزادی کا ہے وہ بڑا مظلومانہ جملہ ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی فرماتی ہے میرے لال دیکھو اگر لڑتے لڑتے فرات تو پہنچ جاؤ تو خبردار پانی نہ پینا، ارے خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، اصغر جا بلم ہے۔ بی بی زینب کے خیمے میں جمع ہو گئی، انہوں محمد کو رخصت کیا، اہل حرم سے رخصت ہو کر خیمے سے باہر آئے، عباس و علی اکبر آگے بڑھے، دونوں بچوں کو گھوڑے پر سوار کیا۔ اب دونوں بچے میدان میں آئے، فوج مقابلے کو آئی۔ جب بڑے بھائی پر حملہ ہوتا تھا تو چھوٹا بھائی مدد کرتا تھا، جب چھوٹے بھائی پر حملہ ہوتا تھا تو بڑا بھائی حملہ کرتا تھا۔ کربلا کے میدان میں حسینی سپاہیوں میں جتنی دور تک لڑتے ہوئے دونوں بھائی پہنچے کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکا، اور نے جا کر کے عمر سعد کے خیمے کی تلابیں کاٹی ہے۔ عمر سعد جان بچا کر کے بھاگا، ایک مرتبہ اعلان کیا کہ دیکھو یہ ہاشمی گھر کے شیر ہے، ان کا نانا بھی شیر تھا، ان کا دادا بھی شیر تھا، ایک مرتبہ چاروں طرف سے ان کو مل کر کے گھیر لو۔ چاروں طرف سے ارے دشمن کی فوج نے گھیر لیا، زینب کے دونوں لال نرغے آدھا میں گر گئے، ارے بیچ میں فوج آ گئی، ایک بھائی ادھر رہ گیا، ایک بھائی ادھر رہ گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، آپ خود پرسہ دے رہے ہیں، شہزاد اس پرسے کو قبول فرمائے، پہلے اور زمین پر آئے اور اس کے بعد محمد زمین پر آئے، مولا سلام آخری لیجئے۔ اکبر اکبر دل پر ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا اور سن لیجئے، بس ختم کرتا ہوں۔ اکبر قریب سے اپنے دونوں بھائیوں کی جنگ دیکھ رہے تھے، جب دونوں بھائی زمین پر گرے تو ایک مرتبہ حسین کی طرف چلے۔ شاعر کہتا ہے اکبر نے جا کے دی شہزی جا کو خبر، مارے گئے حضور پھوپھی جان کے پسر، رنگ اڑ گیا حسین کا سنتے یہ خبر، فرمایا ہائے لٹ گیا بے کس بہن کا گھر، فرمایا ہائے لٹ گیا بے کس بہن کا گھر، ہم رہ گئے بڑھاپے میں آنسو بہانے کو، عباس آؤ بچوں کے لاشیں اٹھانے کو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، عباس کو ساتھ لیا، اکبر پیچھے پیچھے چلے، ایک کے لاشے کو عباس نے اٹھایا، دوسرے کو لاشے کو حسین نے خود اٹھایا، لے کر کے خیمے کی طرف چلے۔ فضا نے آتے ہوئے دیکھا، کہا بیویو ارے زینب کو سنبھال لو۔ حسین آگے آگے ان کا لاشا لیے ہوئے، عباس پیچھے پیچھے محمد کا لاشا لیے ہوئے، لاشوں کو زمین پر لٹا دیا گیا خیمے میں لا کر کے، بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا، وہاں محمد وہ علیہ کی صدائیں بلند ہوئی، لیکن حسین ایک چہرے کو تلاش کر رہے ہیں۔ ارے سب بیویاں انہوں محمد پر ماتم کر رہی ہے، لیکن ان کی ماں زینب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ فضا سے کہا فضا میری بہن زینب کہاں ہے؟ فضا بیبیوں کو اٹھا کر پیچھے کی طرف پہنچی، ارے دیکھا خیمے کے کونے میں زینب نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا ہوا ہے، کہہ رہی ہے الہی میری اس قربانی کو قبول کر لے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ فضا آگے بڑھی،
زینب کا شانہ ہلایا، شہزادی آپ کو آقا حسین بلا رہے ہیں۔ زینب کا بازو پکڑ کر حسین کی خدمت میں لائے۔ حسین نے دیکھا کہ زینب کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں۔ حسین لے کر کے دونوں بچوں کے سرانے پہنچے، زینب کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے۔ حسین چاہتے زینب روئے، ایک مرتبہ کہا زینب ارے تو نے اپنے بیٹوں کو نہیں دیکھا، ارے دیکھ اور کس طریقے سے لیٹا ہوا ہے، محمد کیسے لیٹا ہوا ہے۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ حسین چاہتے ہیں زینب گریا کرے، ایک مرتبہ فرمایا ارے زینب ذرا غور سے دیکھ، ارے تیرے محمد کی پیشانی زخمی ہے اور کا سینہ زخمی ہے۔ سب بیویاں رو رہی ہے، حسین مظلوم رو رہے ہیں، زینب کی آنکھوں میں اب بھی آنسو نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے فرمایا زینب کیا اپنے لال کو، اپنے اون کو، اپنے محمد کو ودا نہیں کرو گی؟ زینب